اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غیر مقلدین تم پر سیاہ ستہ کی حدیث حرام ہے، کیونکہ یہ سارے مصنفین مقلدین ہیں۔ بقول غیر مقلد مقلد مشرک ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لو کہ تقلید کئی مرتبہ محض بدعت ہے، اور کئی مرتبہ تقلید شرک کے زمرے میں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ننگے کو نا سارے ہی ننگے نظر آتے ہیں نا، ہاں جی۔ کوئی دلہ ہو ننگا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ پورا محلہ ہی ننگا ہے، پورا محلہ ہی دلہ ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو مقلد کا بھی یہی حال ہے۔ یہ تو محدثین کو کہہ رہے، میرے سننے والوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی ایسے بیوقوف اور چول بھی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کا مقلد بتا دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو مقلد کا بھی یہی حال ہے، اس کو ہر کوئی مقلد نظر آتا ہے۔ جس بندے نے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی البخاری کو پڑھا ہے نا یا پڑھایا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری مقلد تھے۔ یہی حال نیچے چلے آؤ، امام مسلم ہوں، امام محمد بن عیسیٰ ہوں، ہیں جی، اور دیگر ائمہ محدثین ہوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ہاں، جس نے پڑھا ہے اس طرح پڑھا ہے کہ جیسے کوئی بیوقوف آدمی بھینس کے آگے بین بجانا شروع کر دے۔ اب بھینس بھی تو بین تو سنتی ہے نا، کان ہے نا، کام اس کے بھی کرتے ہیں۔ تو بھینس پر بین بجانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ سپیروں کے بقول یہ ہے کہ سانپ نا سپیرے کی بین بجانے پر ناچتا ہے۔ خیر وہ اصل قصہ اور ہے، لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ سانپ نہ بین پر ناچتا ہے۔ چلو وہ تو بات ہو گئی نا، بھینس بھی بین پر ناچتی ہے، ہیں جی۔ تو بات یہ ہے کہ ائمہ محدثین وہ مقلد نہیں تھے، وہ اتباع کرنے والے تھے، سنت کی پیروی کرنے والے تھے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ آپ سیاہ ستہ کھول لو، ہاں جی، ایسے لوگ، ان کی مثال یہ ہے، یہ جو ائمہ محدثین کو مقلد بتاتے ہیں نا، یا ائمہ فقہا کو بھی کوئی اگر مقلد بتاتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کھرکے کے اوپر کتابیں رکھ دو۔ کیا خیال ہے؟ کھرکا مطلب گدھا، گدھے پر اگر آپ کتابیں رکھ لو، مجھے کوئی سیاںا بندہ بتائے، کوئی کہے گا کہ عالم دین جا رہا ہے؟ نہیں کہے گا نا۔ تو ایسے لوگ عالم کہلوانے کے تو قابل ہی نہیں ہیں کہ جو کہیں آپ کو بتائیں کہ ائمہ محدثین یا ائمہ فقہا وہ مقلد تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ بخاری دیکھ لو، مسلم دیکھ لو، ابو داؤد، حدیث کی ساری کتابیں کھنگال مارو، مجھے کوئی ایک حدیث کی کتاب بتاؤ کہ جس میں اس کتاب کے لکھنے والے، احادیث کے جمع کرنے والے امام صاحب نے یہ باب باندھا ہو، یہ باب ہے امام کی تقلید کرنے کا بیان، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہیں جی۔ کوئی بھی مقلد ہے نا، وہ بیوقوف کہتا ہے کہ ائمہ محدثین مقلد تھے۔ پہلے تو سمجھ لو کہ یہ کھرکا ہے، اور کھرکے پر اگر کتابیں ہیں تو کھرکا عالم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل اتفاق کرتے ہو، ماشاءاللہ۔ تو حدیث کی کون سی کتاب میں امام صاحب نے باب باندھا ہو کہ امام کی تقلید کرنے کا بیان اور ائمہ کی تقلید کے واجب ہونے کا بیان، تے فلاں فلاں؟ اللہ کے بندو، بخاری کھولو، مسلم کھولو، جو حدیث کی کتاب کھولو، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صاحب کتاب اہل حدیث ہے۔ کیوں؟ وہاں آپ کو سنت کا، سیرت کا بیان ملے گا، وہاں آپ کو اتباع سنت کا بیان ملے گا، وہاں آپ کو سنت کو داڑھ کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنے کا بیان ملے گا۔ یہی تو اہل حدیث ہوتا ہے، ہاں جی، یہی تو اہل حدیث ہوتا ہے۔ تو ائمہ محدثین، اگر کسی نے بخاری مسلم پڑھی ہے نا،
اور وہ اس کھرکے کی طرح نہیں ہے کہ جس پر کتابیں پڑھی ہیں، تو وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ائمہ محدثین مقلد تھے۔ ہاں ایسا شخص ضرور کہہ سکتا ہے جس کو لوگ سمجھ لیں کہ عالم ہے، ہیں جی، تو گدھے پر کتابیں لاد لینے سے گدھا عالم تھوڑی بن جاتا ہے۔ امام محمد بن اسماعیل کی البخاری یہ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ محمد بن اسماعیل مقلد نہیں تھے۔ نہیں تو دیکھ لو، اگر کہیں بخاری مسلم میں امام مسلم اور امام بخاری نے تقلید کا باب باندھا ہے، یا تقلید کرنے پر کوئی احادیث لے کر آئے ہیں، یا ائمہ اربعہ کی تقلید، یا ان میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنے کو واجب ہونے پر باب باندھا ہے، تو لو جی ہم مان لیتے ہیں کہ ائمہ محدثین مقلد تھے۔ اور اگر آپ کو وہاں اتباع سنت اور اطاعت سنت پر ابواب ملیں تو مان لو کہ نا ائمہ محدثین اہل حدیث تھے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان بدبختوں کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو وہ ظالم ہیں جو نبی کو مقلد کہنے سے نہیں چوکتے ہیں جی، تو یہ پھر ان سے کیا توقع؟